قبلے کو کعبہ بھی بنا دیا، یہ کر دیا ہے نا. اور ہمارے اخلاق المرسلین صاحب کو تو آپ نے فرمایا، خلیل المرسلین کو فرمائش کر کے نعت پڑھائی ہے نا. کون سی نعت تھی؟ حبیب پیارا. حبیب پیارا ہائے ہائے، حقیقت میں پیاری نعت ہے، اس کی فرمائش ہونی بھی چاہیے، کیونکہ حضور کی شان کس طرح بیان ہوئی ہے. کیا بیان ہوا؟ حبیب پیارا نظر اٹھائے. سبحان اللہ. پتا چلا کہ مصطفیٰ کی نظر اٹھانے میں کچھ کمال ہے. بے شک بے شک. حبیب پیارا. ارے کوئی نظر اٹھاتا ہے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے نا. کچھ ہوتا ہے. عثمان ہارونی نے خواجہ غریب نواز سے بھی کہا تھا، وہ معین الدین ذرا نظر اٹھا آسمان کو دیکھ کیا نظر آتا ہے. خواجہ معین الدین نے نظر اٹھائی، کہا کیا دکھتا ہے؟ کہا آسمان ہی دکھتا ہے اور کچھ نہیں دکھتا. کہا زمین کو دیکھ. زمین کو دیکھا، کیا دکھتا ہے؟ کہا زمین ہی دکھتی ہے کچھ نہیں دکھتا. کہا ٹھیک ہے اب قریب آ جا. سبحان اللہ. وہ اللہ کے ولی نے کیا فرمایا؟ قریب آ جا. پتا چلا ولی کے قریب جانے سے کچھ ملتا ہے. بے شک. قریب بلا لیا اور اپنی دو انگلیوں کو ایسے کھول دیا. کہا معین الدین اب عثمان ہارونی کی انگلیوں کے درمیان سے آسمان کو دیکھ. خواجہ معین الدین چشتی سمر اجمیر رحمت اللہ علیہ نے عثمان ہارونی کی اللہ کے بڑی کی دو انگلیوں کے درمیان سے جب آسمان کو دیکھا، پوچھا کیا نظر آتا ہے؟ خواجہ معین الدین کہتے ہیں حضور اب آسمان نہیں، ساتوں آسمانوں کے اوپر لوح محفوظ نظر آتا ہے. اسی انگلیوں کے درمیان سے کہا زمین کو دیکھ کیا نظر آتا ہے. دیکھا، کہا اب زمین نہیں، ساتوں زمینوں کے نیچے تحت الثری نظر آتی ہے. یہ پردے ہٹتے کب ہے؟ یہ نعمت ملتی کب ہے؟ ولی سے دور رہو تو کچھ نہیں ملے گا، ولی کے قریب آ جاؤ سب ملتا ہے. ولی کے قریب آ جاؤ، حضور کی ولادت کا عشق اور محبت اور عطا بھی ملتی ہے. ولی سے ہی دور ہو جاؤ گے تو ہر کوئی تھوڑی محلے سجاتا ہے، ہر کوئی تھوڑی گھر سجاتا ہے. امت تو سب ہے نا، ہر کوئی ایسی محفلیں سجاتا ہے نا. آج اعتراض ہے، اعتراض یہ تم میلاد مصطفیٰ کی محفلیں سجاتے ہو، ہمارا جو ہمیں ثبوت چاہیے. میں تو صرف اتنا کہتا ہوں نادانوں، پھول کی بات چل جائے واہ واہ بہت. اور بلبل کا مجھے ثبوت چاہیے. چراغ اور روشنی کی بات ہو جائے، پروانہ کہے مجھے ثبوت چاہیے. جہاں روشنی ہوتی ہے پروانہ تو مرنے چلا جاتا ہے، وہ وہاں ثبوت مانگتا ہے. خوشبو ہوتی ہے بلبل چلی جاتی ہے، سبحان اللہ. سبحان ثبوت مانگتی ہے. بس میں یہی کہتا ہوں عاشق کو مصطفیٰ کا ذکر ہو، ثبوت کی ضرورت ہے. ذکر مصطفیٰ کا ہو، ضرورت ثبوت کی ہے. ارے ہمارے علماء دلائل کے انبار لگا دیتے. بے شک بے شک. دلیلیں تو بہت، کوئی کمی نہیں دلیلوں میں. جواز کے فتوے بہت ہیں، کوئی کمی نہیں ہے. لیکن کیا کرے، اعتراض ہماری عادت بن گئی، ہماری عادت بن گئی. کہتے ثبوت دو. ثبوت کہاں ہے میلاد مصطفیٰ؟ میں کوئی کتابی ثبوت نہیں دیتا آپ کو. آج کتاب کا ثبوت دیتے ہیں تو مانتے نہیں. آج حدیث بول دو تو اس پر بھی اعتراض ہو جاتا ہے. ابھی ہم کیس میں نردوش ہے، لیکن ہم نے وکیل کمزور رکھ لیا نا تو ہم کیس ہار جاتے ہیں، اور وکیل مضبوط ہونے تو کیس جیت جاتے ہیں نا، کیونکہ اس کی دلیلیں مضبوط ہوتی ہیں. آج ہمارے پاس دلیلیں کوئی کمزور نہیں ہے. سب سے بڑی دلیل ہمارے پاس قرآن پاک ہے. سبحان اللہ. کیا ہے؟ قرآن پاک ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قل
بفضل اللہ. سبحان بالکل دھیان سے سننا میری بات. تم کہو گے تو اس کے بعد سلام پڑھا لوں گا, باقی دھیان سے سننا. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. سبحان اللہ سبحان یہ قرآن پاک ہے. کیا ہے یہ؟ قرآن. قرآن پاک. اللہ فرماتا ہے اگر میں چھوٹی سی چھوٹی نعمت اگر تم کو دے دوں نا, چھوٹی سی چھوٹی نعمت, تو تم اس کا شکریہ ادا کرو, اس پر خوشی مناؤ. چھوٹی سی چھوٹی نعمت, لیکن وہ کیسا بے نیاز ہے. کیا فرماتا ہے کہ میرے بندو, میں نے تم پر کروڑوں احسان کیے, لیکن کبھی کسی احسان کو میں نے جتایا نہیں. میں نے یہ زمین کو ٹھوس بنایا تمہارے لیے, یہ زمین تمہارے لیے نعمت ہے, لیکن میں نے اس احسان کو نہیں جتایا. میں نے زمین کو ٹھوس بنایا تمہارے لیے, یہ زمین تمہارے لیے نعمت ہے, لیکن اس احسان کو میں نے جتایا نہیں. آسمان کو بغیر ستون کے معلق کھڑا کر دیا. آسمان تمہارے لیے نعمت ہے, میں نے تم پر احسان کیا, اس احسان کو بھی میں نے جتایا نہیں. زمین سے پھل فروٹ اناج کو پیدا کیا, وہ تمہارے لیے نعمت ہے, میں نے تم پر احسان کیا, اس احسان کو بھی نہیں جتایا. آسمان سے پانی کو برسایا, پانی تمہارے لیے نعمت ہے, میں نے تم پر احسان کیا, اس احسان کو بھی میں نے جتایا نہیں. میں نے تم کو 2 آنکھیں دے دی, تندرست آنکھیں, دیکھنے والی بینا آنکھیں. یہ آنکھیں تمہارے لیے نعمت ہے, تم پر احسان کیا, اس احسان کو بھی رب نے جتایا نہیں. 2 کان دیے ہم کو تندرست سننے کے لیے, یہ کان ہمارے لیے نعمت ہے, رب نے ہم پر احسان کیا, اس احسان کو بھی رب نے جتایا نہیں. 2 ہاتھ دیے پکڑنے کے لیے, یہ ہاتھ ہمارے لیے نعمت ہے, رب نے ہم پر احسان کیا, لیکن اس احسان کو بھی رب نے جتایا نہیں. 2 پیر دیے چلنے کے لیے, یہ پیر ہمارے لیے نعمت ہے, رب نے ہم پر احسان کیا, لیکن اس احسان کو بھی میرے رب نے جتایا نہیں. رب فرماتا ہے میرے بندو, ویسے تو میں نے تم پر کروڑوں احسان کر دیے, لیکن کبھی میں نے کسی احسان کو جتایا نہیں. لیکن سن لو میرے بندو, میں نے تم پر احسان عظیم کر دیا ہے, اور اب اس احسان کو میں جتا رہا ہوں. وہ احسان یہ ہے کہ میں نے اپنا پیارا محبوب تمہیں عطا کر دیا. اللہ فرماتا ہے میں نے تم پر احسان عظیم کیا, اور اب اس احسان کو جتاتا ہوں. مولا تو نے تو فرمایا ہے, تیرے محبوب کا فرمان ہے کہ احسان کرو تو جتاؤ مت. مولا تو احسان کرتا ہے اور جتاتا ہے, تو مولا کہتا ہے یہ احسان بھی کچھ ایسا ہے, واہ واہ یہ احسان بھی کچھ ایسا ہے, کیونکہ میں نے اپنا محبوب تمہیں دے دیا ہے. بے شک. ارے کوئی اپنا محبوب بھی دیتا ہے کسی کو؟ ہے دیتا ہے؟ دے گا کوئی اپنا محبوب دے گا؟ اپنا محبوب نہیں دے گا. بلکہ عاشق تو کیا کہتا ہے, میرے محبوب کی تصویر میری آنکھوں میں آ جائے تو میں نینا ڈھانپ لوں, نہ میں پھر کسی اور کو دیکھوں, نہ توڑے دیکھن دوں. واہ واہ واہ. لوگ تو اپنا محبوب دکھانا پسند نہیں کرتے. اللہ کہتا میں نے تو دے دیا. رب فرماتا ہے چھوٹی سی نعمت دوں تو میرا شکریہ ادا کرو. اب اتنی بڑی نعمت میں نے دے دی جو احسان عظیم ہے. پھر اپنے قرآن میں کیا فرمایا, قل. دیکھو یہ قل کیا ہے, تاکید ہے. کیا ہے؟ تاکید. تاکید. تاکید تم سمجھو گے کس طرح. ہاں دیکھو یہ نعت خان نعت پڑھتے, نعت خان نعت پڑھتے, ہم سنتے سبحان اللہ سبحان اللہ, نوٹیں لٹاتے. دیکھو یہ عاشقوں کی پھر ایک بات یاد آ گئی. آج نوٹیں بند ہو گئی, کرنسی 1000 اور 500 کی, جس سے ہم بڑی محبت کرتے ہیں, بڑی محبت کرتے ہیں, آج واپر نہیں سکتے. پاس ہے کسی کام کی نہیں, ٹینشن میں اس کو ڈالے کدھر, اس کا کرے کیا. اب اس کی طرف جاؤں گا تو بہت وقت ہو جائے گا. یہ کسی اور کے لیے نہیں, خالی ہمارے لیے اللہ نے ہم کو سبق دیا. اس سے محبت کرتے, یہ دے کے بھی تمہارے پاس بھی ہو نا تو اس کو بیکار کر سکتا ہوں میں, وہ رب ہوں. بے شک. اور تم میرے ہو جاؤ نا تو یہ نبی ہو نا تو کوئی تمہارے پاس آ جائے کنگال تو مالا مال ہو کے جائے گا. سبحان اللہ. ہاں سمجھ گئے. تو آج سب کے پاس نوٹوں کی تکلیف ہے. ابھی ہمارے حاجی صاحب کے گھر کھانے کی دعوت کی تو انہوں نے بتایا کہ دعوت اسلامی کا اجتماع ہوا الحمدللہ.
ہاں بے مثال ہے نا، بے شک سبحان اللہ. بے مثال ہے. آج دعوت اسلامی کی مخالفت بھی ہوتی ہے، سمجھے؟ جب ہم بڑے تیار ہوتے ہیں نا، بڑے تیار، تو ماں کو ڈر لگ جاتا ہے کہیں نظر نہ لگ جائے، تو کیا کرتی ہے خبر ہے؟ وہ گورے مکھڑے پہ ٹیکا لگایا سبحان. تاکہ نظر نہ لگے، مخالفت نہ ہونے تو نظر لگ جائے. تو ہاں، سنیت کے لیے تو مبارکباد کے لائق ہے دعوت اسلامی. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم کیا کرتے؟ یہ مجمع سجایا، 2-4 گھنٹے بولتے، اصلاح کرتے، بھاگ جاتے. نہیں، بڑی بڑی خانقاہیں کیا کرتے؟ بڑے بڑے ادارے کیا کرتے؟ بڑے بڑے علامہ کیا کرتے؟ یہی تو کرتے نا. لیکن کوئی ایسا ہے جو اپنا رات دن 24 گھنٹہ سنیت کے نام کو دے دے؟ سبحان سبحان گلی کوچوں میں نکلے، صدائے مدینہ لگائے. سبحان اللہ. ہم تو خود نماز کے لیے نہیں اٹھتے، اور یہ تو اٹھانے نکلتے. سبحان ہم پڑھتے نہیں، یہ جگانے نکلتے. یہ کمال نہیں ہے؟ بے شک. اور جگانے بھی کون نکلتا ہے؟ یہ آسمان سے ٹپکے لے. یہ بھی تو دعوت اسلامی والوں نے بولا، جیسے بھی انہوں نے بولا. یہ بولنا کیا ان کا کام ہے؟ ان کا کام ہے ہوٹل سنبھالے، پیسے کاٹے، روٹیاں دے، سالن دے. یہ کام ہے ان کا. اسٹیج پہ چڑھ کے کیسے بول دیا؟ بس دعوت اسلامی کی صحبت نے سکھا دیا. سبحان ہے نا؟ تو آج وہ صحبت نے کیا سکھا دیا؟ کا سکھایا تو سکھایا، بولے تو بولے، لیکن اسٹیج پہ اتنے سارے تھے، ان کا استقبال بھی ہوا. سبحان ہوٹل کا نام مدینہ، سبحان اللہ. حضور کے گنبد کا رنگ لیلا. مدینہ مدینہ، ہم کہتے ہمارا دل بن جائے، مسینہ بن جائے مدینہ. بے شک ہے نا؟ نسبت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، تو پھر اس کے سر پہ بھی آ جاتا ہے مدینہ. سبحان سبحان سبحان. یہ عشق کی بات، عشق کی بات. یہ جتنے بھی جو مخالفتیں ہیں نا، وہ سب تعصب کی بات ہے. میں بار بار بتاتا ہوں کہ یہ سلسلوں کا تعصب ہے. یہ جس کے اندر للہیت نکل جاتی ہے، نفسانیت آ جاتی ہے، خدا کی قسم یہی سب سے بڑا نقصان ہے ہمارے لیے، جو ہماری نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے. آج کہتے یہ سلسلہ بڑا اعلیٰ ہے، وہ سلسلہ گھٹیا ہے، وہ سلسلہ ایسا ہے. نادانو، ہر سلسلہ پاورفل ہے، بے شک ہر سلسلہ برحق ہے. کیوں؟ کہ ہر سلسلے میں آنے والی جو نسبت ہے اس کا پاور ہاؤس ایک ہی ہے. بے شک سبحان اللہ. بے شک بے شک. مدینہ. ہاں، رنگ سب کے الگ ہے. خوب. یہ جیسے کمکم ہے نا، کوئی لال ہے، کوئی گلابی، کیا بات. سبحان اللہ. کوئی سفید ہے، کوئی پیلا ہے. بات روشنی الگ الگ کلر کی ہے، لیکن ہر ایک میں پاور ایک ہی پاور ہاؤس کا ہے جو مدینے سے آتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. مرحبا نور والے. واہ واہ. وقت کا میں نعرہ لگاؤ تو 1-2 نعرے لگا لو. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. حق چارے. ہاں. تو آج یہ میں نے ایک مثال دے دی. تو عید میلاد النبی کی خوشی بھی کون مناتا؟ یہ سب رنگ والے مناتے، جن میں جو نسبتوں کے کلر آئے نا، تو نسبتوں سے جڑا اس کو یہ ملا، بے شک. اور جو نسبتوں سے نہیں جڑا اس کو نہیں ملا. کوئی کہتا ہے یہ شرک ہے، کوئی کہتا ہے بدعت ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. ہم کہتے ہیں یہ کرنا بھی اللہ کی سنت ہے، بے شک سبحان اللہ. اللہ کی سنت ہے. تم کہو گے اپنی طرف سے نہیں. جب میرے ہم تو کیا، ہماری اوقات کتنی ہے؟ یہ کمکمے لگا لیا، فوکس لگا لیے، بس اتنا کر لیا. قسم خدا کی، جب میرے آقا کی ولادت کا دن آیا، رب نے فرشتوں سے کہا، اور فرشتے آسمان کے تمام ستاروں کو آمینہ کی چھت پر کمکمے بنا کر اتار دو، میرا محبوب آنے والا. تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. پتی پتی پھول پھول. یا رسول، یا
چاند کو فوکس بنا کے لگا دیا تھا. مصطفیٰ کی آمد ہوئی, ہم خوشی منائے. فتوے ہیں جب میرے آقا کی آمد ہوئی, جاؤ ہر ایک علماء سے پوچھو اس پورے مہینے عید میلاد النبی کے جس مہینے میں میرا مصطفیٰ جلوہ گر ہوا, سارا مہینہ پورے عرب کے اندر بیٹے پیدا ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ, حق ہے. ایک بھی گھر میں بیٹی پیدا نہیں ہوئی. تم کہتے ہو کہ میاں سے لٹاتے ہو, اب ایک کم ہے, رب نے مصطفیٰ کی آمد پر بیٹے لٹا دیے. سبحان اللہ. بیٹا لٹا دیے. بے شک بے شک. تم کہتے ہو خوشی تم مناتے ہو, دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جب مصطفیٰ جلوہ گر ہوئے بیمار تندرست ہو گئے. سبحان اللہ. رب نے شفائیں لٹا دی. بے شک سبحان اللہ. حق ہے. آپ کہو گے اپنی طرف سے نہیں, میں کہتا ہوں ہر عید میلاد میں کہتا ہوں, سناؤ تو پھر سے سن لو, کیونکہ مجھے بڑا لطف آتا ہے اس بات. کیونکہ وہ ہماری زبان عاشق کی زبان نہیں ہے, وہ کافر کی زبان ہے. اس کے لیے مجھے لطف آتا ہے کہ مصطفیٰ کی عظمت کے جھنڈے تو کافروں نے بھی گاڑے ہیں. بے شک بے شک. سمجھے, مسرور ہو کے نہ صحیح, مجبور ہو کے بھی گولی دے دے, مجبور ہو کے بھی. تو جب جہالت کا زمانہ تھا نا, دور جہالت, اس زمانے میں صبح کے وقت سارے قبیلوں کے سردار ایک چوراہے پر اکٹھا ہوتے تھے اور بیٹھ کر مشورے کرتے تھے, بات چیت کرتے تھے. اور کیسے میرے آقا منصف تھے, انصاف والے تھے, حضور پیدا ہو گئے. وقت کیا تھا؟ صبح صادق. صبح صادق کا وقت. صبح صادق کا وقت کیسا سہانا وقت ہوتا ہے خبر ہے؟ رات جاتی ہے, دن آتا ہے. بے شک بے شک. سبحان سبحان. ملک قضا سا اندھیرا ہوتا ہے, خوب. ٹوٹل روشنی نہیں ہوتی یا مکمل اندھیرا نہیں ہوتا. ایسا وقت ہوتا ہے رات جاتی ہے, صبح آتی ہے, دونوں کا میل ہوتا ہے. لیکن ایسا انصاف والا نبی خدا کی قسم, وہ مکمل رات کے اندھیرے میں تشریف نہیں لائے میرے آقا, نہ دن کے مکمل اجالے میں آئے میرے آقا. اگر دن کے اجالے میں آ جاتے تو دن رات کو چیلنج کر دیتا, اور رات تیری کوئی حیثیت نہیں, مصطفیٰ مجھ میں آئے ہیں. اور اگر دن رات میں آ جاتے, رات دن کو چیلنج کر دیتا, اور رات اور دن تیری کوئی حیثیت نہیں, کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت مجھ میں تشریف لائے ہیں. میرے آقا ایسے انصاف والے ہیں کہ ایسے وقت میں تشریف لاتے ہیں, جلوہ گر ہوتے ہیں کہ رات کا اندھیرا جاتے جاتے چہرے مصطفیٰ کی زیارت کرتا ہے, اور دن کا اجالا آتے آتے چہرے مصطفیٰ کی زیارت. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, پیر ہمارے نقشبندولا زندہ. ہو گئے پیدا ہوں, حضور پیدا ہو گئے تو سارے کو سردار مکہ کے چوراہے پہ جمع ہوتے. تو وہ سردار بات کرتے آپس میں. ایک سردار کہتا ہے یار آج تو گجب ہو گیا, آج صبح صادق کے وقت میرے آنگن میں جتنے بھی درخت تھے جو سوکھ گئے تھے, اچانک یکایک ہرے بھرے ہو گئے اور ان میں پھل لگ گئے, بن موسم کے پھل لگ گئے. تو دوسرا کہتا ہے یار یہ کیا تعجب کی بات ہے, بڑی مدت سے میرا باپ بیمار تھا, اتنا علاج کرایا, اچھا نہیں ہوتا تھا, آج صبح صادق کے وقت یکایک میرا بیمار باپ تندرست ہو گیا. سبحان. تو تیسرا کہتا ہے میرے جن جانوروں نے مدت سے دودھ دینا بند کر دیا تھا, آج صبح صادق کے وقت میں کیا دیکھتا ہوں, ان جانوروں کے تھنوں میں دودھ بھر گیا اور ان کے تھنوں سے دودھ نچ نچ کر گرنے لگا. اتنے میں ایک سردار آ گیا, وہ کہتا ہے یہ کیا حیرت کی بات ہے؟ حیرت کی بات تو آج میں نے دیکھی, میں کعبے کا طواف کر رہا تھا, اس زمانے میں بھی کعبے کا طواف ہوتا تھا, جیسا بھی ہوتا تھا. تو کیا کہتا ہے وہ کافر, میں کعبے کا طواف کر رہا تھا کہ میں نے کیا دیکھا کہ عبد المطلب اپنی گود میں ایک بچے کو لے کر کے آئے. جب اس بچے کے چہرے پر میری نظر پڑی, کافر کہتا ہے اس بچے کے چہرے پر جب میری نظر پڑی تو میں نے دیکھا وہ بچہ اتنا خوبصورت تھا, اتنا حسین و جمیل تھا, اتنا پیارا تھا کہ میری آنکھ نے کبھی اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا, بلکہ
کے آج تک کسی ماں نے اتنے خوبصورت بچے کو جنم نہیں دیا. یہ بھی حیرت کی بات نہیں. حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جب عبد المطلب اس بچے کو لے کر کے خانہ کعبہ کے پاس آ رہے تھے تو میری آنکھیں یہ فیصلہ نہ کر سکی کہ عبد المطلب خانہ کعبہ کے قریب آ رہے ہیں یا خانہ کعبہ عبد المطلب کی طرف جھکا کر. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ. مرحبا. کوئی عاشق کہتا تو سمجھ میں بات آتی. کافر کہتا ہے میری نگاہ یہ فیصلہ نہ کر سکی کہ عبد المطلب کعبے کی طرف آ رہے تھے یا کعبہ عبد المطلب کی طرف جھکا چلا جا رہا. وہ کہتا ہے عید میلاد النبی کی خوشی کہاں سے لایا؟ کعبے سے لایا. کعبہ جھک رہا ہے. اسی لیے وہ عشق کا مفتی کہہ گیا جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. تم کہتے ہو عید میلاد النبی کی خوشی ہم بتاتے ہیں رب نے منائی ہے. اللہ نے عید میلاد النبی کی خوشی میں بیٹے لٹا دیے. اللہ نے عید میلاد النبی مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں تندرستیاں لٹا دی ہے. اللہ تعالیٰ نے سوکھے ہوئے درختوں میں جان ڈال دی, بن موسم کے پھل پیدا کر دیے. اتنا سب کچھ رب نے لٹایا. یہ عید میلاد النبی کی خوشی نہیں تو اور کیا ہے؟ ارے میری ماں بہن بیٹیاں کوئی غمگین نہ ہو جائے ہے کہ حضور کی ولادت پہ بیٹے لٹائے تو بیٹیوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی. نہ 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 ایسی بات نہیں ہے. یہ آنے والا کون ہے؟ رحمت للعالمین ہے. سبحان اللہ. رحمت للعالمین ہے. بے شک. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹے نصیب والے ہیں یا پاورفل ہے. نہ, لڑکا پیدا ہوتا ہے ایک رحمت لے کے آتا ہے, لڑکی پیدا ہوتی ہے دو رحمت لے کے آتی ہے. سبحان اللہ. لڑکا پیدا ہوتا ہے دنیا والے مبارکباد دیتے ہیں, لڑکی پیدا ہوتی ہے آسمان کے نورانی فرشتے مبارکباد دیتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور بیٹوں کے پالنے پر جنت کی بشارت نہیں ہے, بیٹیوں کو پالنے پر میرے آقا نے جنت کی بشارت دی. سبحان اللہ. جنتی ہونے کا پروانہ دیا ہے. تو یہ نہ سوچے کہ بیٹے پیدا ہوئے بیٹیاں نہیں. وہ جہالت کا دور تھا. بے شک. کیا تھا وہ؟ جہالت کا دور تھا. اس زمانے میں جب لڑکیاں پیدا ہوتی تھی نا تو زندہ دفن کر دیتے, زندہ درگور کر دیتے تھے, ماں ڈالتے. تو رب نے کہا آج تو رحمت للعالمین آنے والا ہے. کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو اور اس پر ظلم ہو جائے, وہ مار دی جائے, نہ, خوشی کا موقع ہے. میرا محبوب آ رہا ہے. ان ظالموں سے اور ان جاہلوں سے بھی کسی پر ظلم نہیں ہونے دوں گا. بیٹے پیدا کرو تاکہ خوشی رہے. کسی بیٹی پر ظلم نہ ہو جائے. نبی کی ولادت کے دن کوئی ماں کا دل نہ دکھ جائے کہ میری بیٹی مار دی. تم کہتے خوشی کہاں سے ہے؟ دیکھو خوشی یہاں سے آئی ہے. خوشی یہاں سے آئی. ہم کہتے ہیں نور کی آمد. ہم نے تو مہینے کا نام بھی رکھ دیا نور کا مہینہ. بے شک. ارے کیونکہ آیا نور والا. جب آیا نور والا تو گلیوں محلوں میں نور آیا. بے شک. سبحان اللہ. تو کیوں کرتے ہو یہ نورانیت؟ اس نورانیت کے صدقے میں اللہ ہمارا دل نورانی بنائے. بے شک. بے شک. ہم تو مانگتے بھی تو کیا مانگتے؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب کا میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والا. عاشق ہو, ایک بات ہمیشہ یاد رکھ کہ عاشق ہوتا ہے نا اس کی ایک پہچان ہوتی ہے. میرے بار وقت بہت ہو گیا, مجھے بیان کو نصیحت پہ ہی کرنا تھا لیکن اب اس طرف چلا گیا. میرے حال ہی یہ ہے, میں جو سوچتا ہوں میرے بس میں کچھ رہتا ہی نہیں ہے نا. آج ہم محلے بھی سجا لیں, جھنڈیاں بھی لگا لیں, جلوس بھی نکالتے ہیں, ہم لوگ نعرے بھی لگاتے, جھومتے بھی ہیں, خوشیاں بھی مناتے, نیازیں بھی پکاتے. کیوں؟ حضور خوش ہو جائے.
حضور کی محبت میں یہ جتنا بھی کرتے ہو کیوں کرتے ہو؟ حضور کی محبت. حضور کی محبت میں، کیونکہ حضور کے عاشق ہیں. ابھی نعرہ لگا تھا محبت رسول میں جان بھی قربان ہے، ایسا کچھ نعرہ لگا تھا، جان بھی قربان ہے نا؟ حضور کو سکون پہنچانے کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. وہ کر سکتے ہو تو سب بولو ہاں. حضور اگر خوش ہو تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی. اب میں بتا دوں عاشق کو، حضور کو خوشی کہیں سے ملتی ہے؟ بے شک. حضور فرماتے ہیں الصلاۃ قرۃ عین. بے شک. میرے آقا فرماتے میرے عاشقوں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. نماز. سبحان سبحان کائے میں ہے؟ نماز. نماز میں ہے. اور نماز میں تو کتنی بڑی باتیں لکھی ہیں. اللہ اکبر. میں سوچ میں پڑ گیا، اسلام کمزور ہوتا جاتا ہے، دین کمزور ہوتا جاتا ہے، کافی حاوی ہوتا جاتا ہے، ہمیں ہر جگہ گرایا جاتا ہے، مسجدیں مسمار کر دی جاتی ہے. ہمارے اب تو اذان بھی یہ بات لانے والے کے مائکوں میں بند کر دو. پھر بات یہ آنے والی ہے اگر ہندو راشٹر ہو گیا تو کہیں گے کہ تم شادی بھی کرو تو اگنی کو ساکشی مان کے کرو. یہ آدمی بڑے پلیت ہے نا. کوئی نے تو مردود میں یہ بھی چیلنج کر دیا کہ ہم 2021 تک ہندوستان سے اسلام کو مٹا دیں گے. نعوذ باللہ. ہے نا؟ کیا یہ بات ممکن ہے؟ اگر ہمارا حال یہ رہا تو ممکن ہو سکتا ہے. سن لو، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. کیوں؟ دین مٹے گا. ہاں کیا کہہ دیا؟ الصلاۃ عماد الدین. بے شک. بے شک. نماز دین کا ستون ہے. یہ جو دین کو مٹانے کی بات کرتے ہیں نا، آج یہ بلڈنگ کا دھابا ہے، ستون پر ہے، پلڑ پہ ہے نا. جی. پلڑ ہٹا دو تو دھابا کہاں جائے گا؟ گر جائے گا. تو دین کا ستون کون ہے؟ نماز. نماز. اتنا بڑا مجمع عاشقوں کا، کتنے نمازی ہے؟ مشکل سے آدھے بھی ہاتھ نہیں اٹھیں گے، ہے نا؟ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. میں شرمندہ کسی کو نہیں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ بھی کسی کو شرمندہ کرنا نہیں چاہتا قیامت کے دن. اس لیے تو باپ کے نام سے نہیں ماں کے نام سے اٹھائے گا. بس غیرت دلانا چاہتا ہوں. عاشقوں، اصلی عاشقی وہ ہے جو دن میں 5 وقت حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا. سبحان. عاشقوں، اگر نبی کے دین کو بچانا چاہتے ہو تو میرے حسین نے اپنی جان قربان کر دی، اپنے لال قربان کر دیے، اپنا گھر بار قربان کر دیا. ہم اپنی نیند قربان نہیں کر سکتے صبح کی نماز کے لیے. ہم اپنا وقت نہیں قربان کر سکتے 5 وقت کی نماز کے لیے. ہم اپنے دین کو مضبوط نہیں بنا سکتے. دنیا کتنے بڑے بڑے چیلنج کر لے، ہمارے جوتے کی نوک پر اگر ہم ایمان والے بن جائیں، بے شک. بے شک. اگر ہم نمازی بن جائیں، اگر ہم سارے نمازی، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. اب دین کے اتنے ستون کھڑے ہو جائیں، کس کی مجال ہے قیامت تک مصطفیٰ کے دین کو گرا سکے؟ مصطفیٰ کے غلاموں، عاشقوں، میرے آقا کو تو معراج ہوئی نا. تم چاہتے ہو تمہارے ایمان کی بھی معراج ہو جائے؟ صدیق اکبر نے جب کندھے پر اٹھا تو حضور کے قدم چومتے ہیں. حضور نے پوچھا ابو بکر کیا کرتا ہے؟ کہا حضور معراج کرتا ہوں. جواب کیا دیا؟ حضور معراج کرتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر معراج کیسی؟ کہا حضور آپ کی معراج ہے لوح و قلم تک، ابو بکر کی معراج ہے آپ کے قدم تک. سبحان. سبحان. یا رسول اللہ ابو بکر کی تو معراج ہو گئی جو آپ کے قدم چوم لیے. ہم غلاموں کا کیا؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین. سبحان اللہ. سبحان. بے شک. مومنوں کی معراج ہے. بے شک. نماز مومنوں کی معراج ہے. نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز دین کا ستون ہے. ارے مصطفیٰ کے عاشقوں، خالی نعرے لگانے سے کام نہیں چلے گا. نعرے لگانے سے کام نہیں چلے گا. آج جو اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں نا، ان کی جرت نہیں ہے
ہم دلائل کے ایسے پتھر ان کے حلق میں گاڑ دیں کہ ان کی آوازیں بند ہو جائیں، لیکن آج ان کے اعتراض ہماری زبان بند کر دیتی ہے. وہ کہتی ہے جب مسلمانوں کا، جب عاشقوں کا ہجوم نکلتا ہے یہ ڈی جے بجاتے ہو. کیا ہمارے سینوں میں جان نہیں ہے؟ ہمارے سینوں میں جان نہیں؟ آج میرا آواز تم کو اندازہ ہو سکتا کہ بعد میری آواز دب جاتی ہے، لیکن پھر بھی آواز نکالنے میں ذرا مجھے تھکان محسوس ہوتی ہے. کیوں؟ عشق رسول ہے اس میں کیا ہے؟ عشق رسول ہے. یہ آواز دبے گی نہیں، اگر دبانا چاہو گے اور بلند ہو کے نکلے گی. سبحان اللہ. اگر ہم پکے عاشق بن جائیں، کوئی ہم پر اعتراض کیا کر لے کہ جلوس نکالتے ہو، نمازیں کہاں کھو جاتی ہے تمہاری؟ فرض ادا نہیں کرتے اور جلوس نکالتے. اتنی بڑی بڑی باتیں بے نمازیوں کے لیے ہے نا. ایک بات بتاتا ہوں، یہ تم نے بھی سنی ہوگی پر غیرت نہیں آئی ہوگی. خالی ایک فرق بتا دو، مسلمان اور کافر دونوں کے بیچ کا فرق کیا ہے معلوم ہے؟ ایک ہی فرق ہے، نماز. کس کا فرق ہے؟ نماز کا. مسلمان نماز پڑھتا ہے، کافر سب جواب دو زور سے. کون نہیں پڑھتا؟ اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں. ہمیں کیا بننا ہے؟ کیا بننا ہے ہمیں؟ مسلمان بنیں گے تبھی تو لیوا کے تلے. واہ 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 واہ. خوب. بے شک. ہے نا؟ لیوا کے تلے نصیب ہوں گے قیامت کے دن نمازیوں کو لیوا کے تلے. ہے نا؟ پھر دوسرا بھی ایک شعر تھا، وہ کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت. ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی. قیامت کے دن سپاہی چھوڑ دے یہ جائیں گے، وہ سپاہی ڈھونڈیں گے مجرم کون ہے. بے نمازی پکڑ چل جہنم، دھوکے باز پکڑ چل جہنم، فلانا پکڑ چل جہنم. اس میں وہ بھی آئے گا منکر عید میلاد النبی، پکڑ چل جہنم. ایک ایک مجرموں کو پکڑا جائے گا. اگر نماز سے تم نے محبت کر لی نا، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچا دی، تو پھر حضور کی آنکھیں ڈھونڈے گی کہاں ہے میرا وہ گنہگار؟ 5 وقت میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا، وہ کہاں ہے؟ آجا آجا وہ سپاہی آیا میری چادر میں، آ جا میری کملی میں، آ جا. ڈھونڈا ہی کرے، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی. وہ کس کو ملے؟ جو تیرے دامن میں چھپا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ کس کو ملے؟ جو تیرے دامن میں چھپا ہو. مصطفیٰ کا دامن چاہتے ہو؟ نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو، اور صبح کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر مصطفیٰ پر سلام پڑھ لو. سبحان اللہ. سلام پڑھ لو. سلام پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ بھائی آپ لوگ یہاں رہتے، میں نہیں رہتا، آپ مجھے جانتے بھی نہیں، مثال دیتا ہوں، پہچانتے نہیں. میں یہاں سے روز نکلتا ہوں، آپ جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، تو کبھی میں تم سے بات کروں گا نہیں. اب میرے تمہارے سے تعلق بنانا ہے، حاجی محمود سے تعلق بنانا ہے، ان سے بات کرنی ہے. تو تعلق بنانے کے لیے، تعلق جوڑنے کے لیے روز نکلتا ہوں. یہ بھی مجھے دیکھتے، میں بھی ان کو دیکھتا ہوں. کچھ نہیں، چپ چاپ یہ بھی جاتے، چپ چاپ میں بھی آتا ہوں. اب میرے دل میں ہوا کہ نہیں، اس سے تعلق بناؤں گا. تو میں نے کیا کہہ دیا؟ السلام علیکم. کیا کر دیا؟ سبحان اللہ. کیا کر دیا میں نے؟ سلام کر. میں نے کہا وعلیکم السلام. اب ایک بار سلام ہو گیا نا، تو دوبارہ میں نکلا ہوں تو حاجی محمود نے دیکھا وہ آتا ہے، تو مجھے موقع ہی نہیں دیا، انہوں نے سلام کر دیا. السلام علیکم. میں نے کہا وعلیکم السلام. کیا ہے خیریت؟ جب انہوں نے سلام کرا تو حجاب ٹوٹا، تعلق بڑھا، پھر ہم نے مسافہ بھی کر لیا. سبحان. خیریت؟ بیٹھو بیٹھو چائے پیا. ارے نہیں حاجی صاحب نہیں بیٹھو، بیٹھا چائے پیا. ابھی تک کچھ بھی نہیں تھا، پہچانتے بھی نہیں. ایک سلام کرا، تعلق جڑ گیا. سبحان اللہ. بیگانے تھے، پرائے تھے، اپنے بن گئے. اب روز نکلتا ہوں،
میرا دھیان بھی نہیں ہوتا تو آواز دیتے ہو حضرت کہاں جاتے ہیں؟ ملتے بھی نہیں، بیٹھو بیٹھو چائے۔ سلام سے کیا ہوتا ہے؟ تعلق جوڑتا تعلق جڑتا ہے۔ یہ مجھے سلام کیوں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا نہ حضور سے تعلق جوڑتا ہے۔ سبحان اللہ حضور سے کیا کرتے؟ ہم تم کو بھی سبق دیتے سلام پڑھو۔ تعلق جڑتا ہے۔ کیا جڑتا ہے؟ تعلق جڑتا ہے۔ پھر یہ تعلق کیا رنگ لاتا ہے معلوم ہے؟ جب قبر میں ہم کو سلا دیتے، قبر بن کر کے جاتے، فرشتے آتے، سوال جواب ہوتے، من ربک ما دینک ما قلت تقول فی حق هذا الرجل، یہ سوال ہوتے ہیں نا، تین سوال ہوتے ہیں نا۔ جب تیسرا سوال ہوتا ہے اس وقت تو حضور تشریف لاتے، سبحان اللہ حضور کا چہرہ دکھایا جاتا ہے اور پوچھتے اس نورانی چہرے والے کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا؟ ہر ایک سے یہ سوال ہوتا ہے تو ہر ایک کے جواب دینا پڑتا ہے۔ لیکن جب عاشق جو 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے، حضور پہ سلام بھی روزانہ پڑھتا ہے، جب اس کے لیے یہ سوال ہوتا ہے حضور کا چہرہ دکھا کر بتا اس نورانی چہرے والے کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، تو حضور فرمائیں گے اور فرشتے مجھ سے کیا پوچھتا ہے کہ وہ کیا کہتا تھا، مجھ سے پوچھ، میں کہتا ہوں یہ مجھ پہ سلام بھیجا کر۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، پتی پتی پھول پھول، یا رسول یا رسول۔ ابھی چلوں گا تو وہ چلتا ہی جاؤں گا، ہے نا؟ چھلنی بات سننی ہے کہ ختم؟ چھلنی بات جو آیت پڑھی تھی اس کا خلاصہ، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، ہے نا؟ کیا فرمایا اللہ؟ اب تفسیر بھی چھوڑ دیتا ہوں تاکہ یہ وہ سب سمجھانا چھوڑ جائے، ڈائریکٹ چھلی بات۔ قل اے محبوب تم کہو، بے شک یہ تاکید کرے، جیسے نعت پڑھتے ہم سبحان اللہ، یہ پیسے لٹانے میں پھر یہ کرنسی پہ بات آ گئی تھی نا، ابھی پھر یاد آتی ہے، نہیں بیان کرتا، سمجھے؟ تو پھر نعت پڑھتے پڑھتے شاعر کیا کہتا ہے؟ اس شعر پہ توجہ چاہوں گا، کیا کہتا ہے؟ توجہ چاہوں گا۔ ابے بھائی سنتے ہی ہے تو پیسے بھی لٹا دینے، سبحان اللہ بھی کہتے، پھر بھی وہ کیا کہتا ہے؟ اس شعر پہ توجہ چاہوں گا۔ ہر شعر پہ تو نہیں بولتا نا، کچھ شعر پہ بولتا ہے، کیوں کہ اس میں حضور کی عظمت بڑی جم کے بیان ہوتی ہے، بے شک اس کے لیے کہتا ہے شعر پہ توجہ چاہوں گا، تو سب اوتان کو ہو جاتا ہے، اٹینشن، کیا بات آ گئی، ہے نا؟ تو یہ جو کل ہے نا، کل تو قرآن تو بیان ہوتا ہے، یہ سنتے ہی ہے، لیکن جب لفظ کل آتا ہے تو تاکید ہوتی ہے، سنو، سب اٹینشن ہو جاتی ہے، کون سی بات ہے؟ جب وزن والی بات آتی ہے نا تو لفظ کل آتا ہے، کیا آتا ہے لفظ کل؟ کل کل کیا ہو؟ پھر آگے بیان ہوتا ہے، قل بفضل اللہ، جو تم پر اللہ کا فضل ہوا، ہاں تو کیا؟ وبرحمتہ، ابھی بھی کوئی بیان نہیں ہوتا، جو تم پر اللہ کی رحمت ہوئی، ہاں برابر، پھر کیا؟ فبذلک، بس اسی لیے، کون سا فضل؟ فضل کون سا؟ رحمت کون سی؟ حضور کی آمد، بے شک جو محبوب کیا نا اللہ نے، یہ اللہ کی ہم پر اللہ کا فضل ہوا، اللہ کی رحمت ہوئی، تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے، قل سنو بفضل اللہ، جو تم پر اللہ کا فضل ہوا، وبرحمتہ، جو تم پر اللہ کی رحمت ہوئی، فبذلک، بس اسی لیے فلیفرحوا، خوشیاں مناؤ۔ سبحان اللہ، میری بات تو نہیں ہے نا، میری بات ہے، اللہ کا قرآن فرماتا ہے، بے شک فلیفرحوا، خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ۔ پھر کیا آگے کیا ہے؟ ہوا خیر مما یجمعون، اللہ اکبر، ہائے 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 ہائے، قرآن ہے یہ، حافظ و عالم و قرآن ہے یہ، بے شک کیا فرمایا اللہ نے؟ ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ تم کرتے ہو اس میں سب سے بہتر یہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ میرے گھر کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، ہوا خیر مما یجمعون۔ جب ترجمے والا قرآن کھول کے بیٹھو، تفسیر دیکھو قرآن کی، جو کچھ تم کرتے ہو، جو کچھ، اب نماز بھی آ گئی، تبلیغ بھی آ گئی، درود بھی آ گیا، ہر چیز آ گئی، سخاوت، نوافل،
حج، عمرہ، زکات، سب جو کچھ تم کرتے ہو اس میں سب سے بہتر یہ ہے وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ لیکن شرف قبولیت کب ملے گی کہ صرف نام کے عاشق نہیں ہو، کام کے عاشق بنو۔ تم تو ایسے عاشق ہو کہ اگر غیر کے علاقے میں مل جاؤ تو میں خود سلام نہ کروں، مجھے پتہ ہی نہیں چلے یہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ اور الحمدللہ پوری دنیا کے کوئی بھی کفرستان میں مجھے کھڑا کر دو، لوگ دیکھ کے ہی پہچان جائیں گے کہ مسلمان ایمان والا ہے، کیونکہ چہرہ ایمان والوں جیسا، لباس ایمان والا، عشق ایمان کی دلیل والا، مصطفیٰ کی محبت والا، تو عاشق کیسے نہیں چلے۔ اللہ ہمیں اور تمہیں عاشق رسول بنائے، تو کیسا بنائے کہ خالی حضور سے نہیں، حضور کی ہر ادا سے محبت کرنے والا بنائے۔ کل قیامت کے دن اگر اتنا ہی پوچھ لیا مجھ سے محبت کرتا تھا، تجھے میرے چہرے سے محبت نہیں تھی، کیا جواب دو؟ مجھ سے محبت کرتا تھا، کپڑے سلمان خان جیسے پہنتا تھا، ہے نا؟ جو جس سے محبت کرے گا حشر اسی کے ساتھ۔ کچھ لوگ تو نہیں پینٹ لیتے، 2000 روپے کی یہاں سے پھاڑ دیا، ارے تم نے نہیں پینٹ پھاڑ دی، ہر سلمان خان پھٹیلی پہن۔ ہنسنے کی بات ہے یہ ہنسنے کی بات، یہ غیرت کی بات ہے۔ ہم ایمان والے یار، ہم کون ہیں؟ رونا اس رونے پہ آتا ہے کہ رونا ہی نہیں آتا؟ ہمیں کب غیرت آئے گی؟ ایمان والوں ہمارے بدلنے کا وقت کب آئے گا؟ یہ تمہاری ایک ہنسی پھر ایک کلاک کا بیان بڑھا دے گی، صحیح بات ہے نا؟ کیونکہ دل جلتا ہے ہماری بے غیرتی پر، ہماری بے پرواہی پر۔ ہمیں مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں زندہ ہونا ہے، ہمیں ہر سوال کا جواب دینا ہے۔ حدیث شریف ہے کہ جب نیک لوگ چلیں گے نا قیامت کے دن تو ان کے ساتھ نیکیوں کے پہاڑ چلیں گے، ٹیکرے نہیں، ایک پہاڑ نہیں، نیکیوں کے پہاڑ۔ کئی پہاڑ ہوئے، پہاڑ تو سمجھتے ہو نا، ایک نہیں، پہاڑ نہیں، نیکیوں کے پہاڑ، کئی پہاڑ۔ کتنی نیکیاں ہوگی ہمارے ساتھ؟ جب نیک لوگ چلیں گے نا ان کے ساتھ نیکیوں کے پہاڑ چلیں گے۔ جب وہ میزان پہ پہنچیں گے نا، جیسے ہمارے رفیق بھائی کی دکان ہے وہاں دہی ملتا ہے، تو دہی لینے وہاں تک جانا تو پڑے گا نا جی، ایسے میزان وہاں ہے، میدان ہے محشر وہاں ہے۔ جب ہم چلیں گے نا حساب دینے کے لیے میزان پر، نیکیوں کے پہاڑ چلیں گے۔ جب میزان پہ پہنچیں گے نا ہمارے دامن میں ایک بھی نیکی نہیں ہوگی، ایک بھی نیکی نہیں ہوگی۔ ارے تو پہاڑ چلتے تھے کہاں گئے؟ کہا سب کا حساب چکاتے چکاتے آئے۔ کیا کرتے کرتے آئے؟ حساب چکاتے چکاتے۔ آج ہم لوگوں کا پیسہ دبا لیتے، گبن کر لیتے، پھر خوش ہوتے اتنے کی ٹوپی دے دی، اتنے کا یہ کر دیا۔ وہ ایمان والو یہ ٹوپی نہیں ہے، تم پر بوجھ ہے۔ کسی کا 3 پیسہ اگر تم نے دبایا ہے نا، کتنا؟ 3 پیسہ۔ کیا اوقات ہے 3 پیسے کی؟ 100 پیسے کا 1 روپیہ بنتا ہے، 100 پیسے کا 1 روپیہ۔ آج فقیر لینے میں کتراتا ہے، کنجوس روپیہ دیتا ہے، یہ اوقات ہے روپے کی۔ 3 پیسے، وہ ایمان والو 3 پیسے اگر کسی کے دبا لیے نا تو قیامت کے دن اس 3 پیسوں کے بدلے میں 700 نمازیں با جماعت مقبول اس کو دینی پڑے گی۔ 700 نماز با جماعت، وہ بھی مقبول، جو اللہ مقبول کرے وہ نماز۔ 700 3 پیسے کے بدلے میں 10 روپے کا حساب لگا لیں، ساری زندگی کی نماز تو گئی نا۔ 1 روپے میں 2 سال کی ہوتی ہے، 1 روپے میں 2 سال کی نماز ہوتی ہے۔ یا تو لاکھوں روپے گبن کر لیے ہم نے اور ہم بیکار بھی نہیں لیتے۔ سوچو ہمارا کیا ہوگا؟ یہ تو بڑے بڑے حساب ہیں۔ کتنا چھوٹا حساب چکانا پڑے گا معلوم ہے؟ یہ جو غیبت کرتے ہو نا اس کا بھی حساب، حسد کرتے ہو نا اس کا بھی حساب، فتنہ خوری کرتے ہو نا اس کا بھی حساب ہے نا، نکتہ چینیاں کرتے ہو نا اس کا بھی حساب، ہر چیز کا۔ اور چھوٹے میں چھوٹا بتا دوں، بلا وجہ
بلا وجہ حدیث شریف کے الفاظ بولتا ہوں، بلا وجہ اگر کسی کے سامنے یوں گھور لیا نا، وہ گھورنے کا بھی قیامت کے دن حساب دینا پڑے. خالی یوں گھور لیا وہ گھورنے کا بھی ایمان والو قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا. اب سوچو ہمارا عالم کیا ہے؟ کون سی خوش فہمی میں مبتلا ہے؟ کون سی خوش فہمی میں مبتلا ہے؟ نہیں، ابھی وقت بدل جا، توبہ کر، حضور کے غلام بن جا، حضور کے غلام بن. آج لوگ کہتے ہیں ان کی مخالفت کرو، ان پر طنز کرو، ان پر یہ کرو. کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں کہتا ہوں تم سچے نمازی بن جاؤ، سچے مومن بن جاؤ. طنز کی ضرورت نہیں. تمہاری پابندی دیکھ کر اللہ ان کے دل بدل دے گا، اللہ ان کے دل بدل دے گا. آج ہماری بے پرواہیوں نے ساری مصیبتوں کو گلے لگایا. کوئی اچھا کام کرتا ہے ہمیں برا لگتا ہے، نہیں، اس کو سپورٹ کرو اور اللہ سے دعا کرو، اللہ جو یہ نیک توفیق اس کو تو نے دی ہے، مجھے بھی یہ نیک توفیق عطا فرما. اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا عاشق رسول بنائے اور عشق پر اٹل کرے اور عشق رسول پر ثابت قدم رکھ کر ہمیں موت نصیب کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. ارسل اللہ تعالی اندنا نورا مبینا، مصطفیٰ ما جاء إلا رحمة للعالمين. يا نبي يا رسول سلام عليك، صلوات الله عليك. کر کرم محبوب داور، مرشد محبوب پیا پر، علم میں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلوا علیہ صلاۃ و سلام دائما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الہ العالمین دعا کے قبول کرنے والے رب، نوازنے والے، نبھانے والے، سنبھالنے والے، ہماری بڑی بڑی لغزشوں کو نظر انداز کرنے والے، ہماری کوتاہی اندر گزر کرنے والے، الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہم گنہگاروں کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دینے والے اور غفور الرحیم. تو یہ واسطہ ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات. الہ العالمین تجھے صدیق اکبر کی صداقت کا واسطہ، تجھے فاروق اعظم کے عدل کا واسطہ، تجھے عثمان غنی کی شرافت کا واسطہ، تجھے مولا علی کی شجاعت کا واسطہ، تجھے شہدائے کربلا کے خون کے دھاروں کا واسطہ. یا اللہ تجھے قرآن پاک کی عظمت کا واسطہ، خانہ کعبہ کی بزرگی کا واسطہ، جمیع اولیاء اللہ کا واسطہ. الہ العالمین تجھے آمد مصطفیٰ کا واسطہ. یا اللہ آمد مصطفیٰ کے صدقے ہمارے اٹھے ہوئے گنہگار ہاتھوں کی لاج آمین.
ہماری خالی ہاتھوں کو گہرے مقصود سے لبریز کر دے آمین ہماری دعاؤں کو اجابت کا جامع پہنا پروردگار عالم ہمارے گناہ معاف فرما دے اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے ہمیں گناہوں سے پاک و صاف کر دے آئندہ گناہ کرنے سے بچا لے اے اللہ ہمیں نیک بنا دے متقی بنا دے پرہیزگار کر دے اپنی بارگاہ میں مقبول فرما تیرے محبوب کا شیدائی بنا اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا اے اللہ ہماری دین دنیا سنوار دے ہماری عزت آبرو کی حفاظت فرما ہمارے جان و مال کی حفاظت فرما ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما اے اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرما اپنی نزدیکی عطا فرما اپنے بھیدوں کو سمجھنے کے لائق بنا ہمیں ولایت کا اعلیٰ مقام عطا فرما پروردگار عالم ہر طریقے سے ہماری ہر جائز مراد پوری کر ہمیں سنتوں کا پابند بنا دے ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے اذانیں سن کر مسجدوں کی طرف دوڑنے والا بنا دے ہمیں ماں باپ کا فرما بردار بنا دے الہ العالمین ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دے ماں باپ کی مرضی پر اپنی مرضی کو قربان کرنے والا بنا دے یا اللہ ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما سکون کی زندگی عطا فرما اطمینان قلب عطا فرما آپس میں اتفاق و محبت عطا فرما ایک دوسرے کی ہمدردی عطا فرما یا اللہ تمام مسلمانوں کو ایک کر دے تمام کو نیک کر دے پابند صوم و صلات کر دے الہ العالمین ہمارے بے چینوں کو چین عطا فرما بے قراروں کو قرار عطا فرما بے روزگاروں کو روزی عطا فرما برسر روزگار کی روزیوں میں برکت عطا فرما یا اللہ جو بے اولاد ہے آمد مصطفیٰ کے صدقے انہیں نگینہ سہل اولاد آمین اللہم آمین یا اللہ جو قرضدار ہیں انہیں قرضے کے بوجھ سے نجات آمین یا اللہ جن کے گھروں میں جوان بچی ہیں ان کو بہترین ٹھکانے آمین الہ العالمین جو بیمار ہے اللہ سب کو شفائے کاملہ آمین عاجلہ نافعہ عطا فرما آمین اللہم یا آمین اللہ سارے بیماروں کو شفا آمین یا اللہ جن لوگوں نے اس محفل کو سجایا ہے پروردگار عالم اور جس نے اس میں 1 روپے سے حصہ لیا مولا ان سب کی روزیوں میں بے پناہ برکت عطا آمین اللہم جس نے 1 روپیہ تیرے محبوب کی محبت میں خرچ کیا تو اسے کروڑوں سے نہ آمین الہ العالمین ان کے عشق میں اور برکت عطا آمین ان کی جوانیوں میں برکت عطا آمین پروردگار عالم ان کے جذبوں میں برکت عطا آمین یا اللہ جو لوگ یہاں پر آئے ہیں سب کی جائز مراد پوری کر آمین سب کی دین دنیا سوار دے آمین الہ العالمین پروردگار عالم ہمارے لیے اس محفل کو ذریعہ نجات بنا آمین پروردگار عالم ہمیں سچا پکا نمازی آمین پکا سچا عاشق رسول بنا آمین عشق پر اٹل کر دے آمین ایمان کامل عطا کر آمین اور جب بھی ہمیں موت دے ایمان کے ساتھ یا اللہ ایمان کے ساتھ رمضان کی یا جمعہ کی اللہم آمین ہمارے آقا کی آمد کے صدقے دعا قبول آمین الہ العالمین جو بھی بڑا قصور ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مت کر آل پاک اولاد پاک ازواج پاک اصحاب پاک جمیع اولیاء اللہ فرشتگان پیغمبران اعظام شہداء کو مت کر خصوصا ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو ہدیہ کرتے ہیں الہ العالمین یہ حقیر سا تحفہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما آمین اور ہمارے آقا کے صدقے میں ہماری ہر دعا قبول فرما آمین جو ہم نے مانگا وہ بھی قبول فرما آمین جو مانگنا رہ گیا وہ بھی قبول فرما آمین یا اللہ ہم مانگیں گے اپنی طاقت سے تو اپنی طاقت سے عطا آمین ان اللہ وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم لا الہ تمامی حضرات ادب و احترام کے ساتھ
ठीक है, हेलो। हमारे इस्लामी भाई बैठ जाए, नियाज खाते जाए, अच्छी अच्छी नियतों के साथ खाए, सुन्नत के मुताबिक खाए। हमारे हजरत साहब ने जो फरमाया उस मुताबिक सुन्नत पर अमल करे, बिल्कुल बुमाबूम न करे, आहिस्ता आवाज निकाले। इस्लामी भाई बैठ जाए, तशरीफ रखे, सबको नियाज मिलेगी इंशाअल्लाह। सब बैठ जाए, इत्मीनान के साथ बैठ जाए और तमाम